بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الحشر یہ 28ویں پارے کی دوسری صورت اور قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ مدنی صورت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ حشر کے مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جیسے میدان محشر، وہ میدان جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں حشر سے مراد یہودیوں کا حشر ہے، اور یہودیوں سے بھی ایک خاص قبیلہ مراد ہے، قبیلہ بنو نذیر۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے حضور علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا اور حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوششیں کی، مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے بنو نذیر ان یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 21 دن یہ محاصرہ رہا۔ 21 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنو نذیر کے یہودیوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا، اور آخر کار انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا، حشر لأول الحشر، ایک جگہ جمع کیا گیا تاکہ انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیں۔ ایک جگہ جمع کر کے، اکٹھا کر کے انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ ان میں سے بعض لوگ خیبر کی طرف چلے گئے، بعض ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں اس بات کا بیان ہے۔ آج ہم صرف ایک آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے اور اس واقعے کے تحت جو اگلی آیت ہے، دوسری آیت، وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں۔ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ عزیز کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ عزیز ایک معنی ہے غالب، عزیز دوسرا معنی ہے عزت والا، دونوں معنی درست ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب ایک انسان یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر اس چیز سے جو اس کے شایان شان نہیں، جو اس کے لائق نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ تو ایک انسان جب کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کس قدر خوش ہوتا ہے، کس قدر خوش ہوتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے اس قدر ثواب عطا فرمائے گا کہ یہ ایک بار سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دے گا۔ اور میزان عمل جانتے کتنا بڑا ہے؟
میزان عمل کی وسعت اتنی ہے کہ اس میزان کے اندر آسمان اور زمین سما جائیں، اس قدر اس کی وسعت ہے میزان عمل کی. لیکن جب انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. تو کتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں. آسمان خود بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، زمین خود بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. پھر آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر ایک اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. امام مجاہد نے فرمایا کہ ہر چیز سبحان اللہ العظیم کہتی ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے بڑی عظمت والا. بعض نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ کہتی ہے ہر چیز. اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور جتنے آسمان و زمین میں سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. یعنی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لیکن ہمیں تو سنا ہی نہیں دیتا. ہر چیز میں تو ہر چیز آ گئی، انگلیاں بھی آ گئیں، کان بھی آ گئے، آنکھیں بھی آ گئیں، یہ زمین بھی آ گئی، دریا بھی آ گئی، ہر چیز میں تو ہر چیز آ گئی. اور قرآن کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اللہ جنہیں عقل کامل عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، وہ ان کی تسبیحات کو سنتے بھی ہیں، وہ ان کے کلام کو بھی سنتے ہیں. میدان محشر میں تو ہر شخص سنے گا. یہ ہاتھ کلام کریں گے، کھالے کلام کریں گی، یہ زمین کلام کرے گی. میدان محشر میں تو ہر شخص سنے گا. یومئذ تحدث اخبارها، کل بروز قیامت یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین کلام کرے گی. سورہ زلزال میں ہے تحدث اخبارها. یہ کھالے کلام کریں گی تو کافر کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتی ہو کھالوں سے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ کھالے کہیں گی کہ ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. تو میدان محشر میں تو انسان دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ میدان محشر میں جو پردے ہیں یہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. در حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے بے شمار پردے ہیں، حجابات ہیں. اللہ جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے صرف ہم وہی چیز دیکھتے ہیں. ورنہ جب ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور کہا کہ اگر آپ بتاتے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا، حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے. کہا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. تو ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کو ابو جہل نے بھی سنا اور جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنا، کیونکہ اس وقت سننے کی طاقت دی گئی. ویسے کنکریاں پتھر یہ تو کلام کرتے ہیں، زمین کلام کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے یہ نہ پوچھتا ہو کیا آج تجھ پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے. یہ پہاڑ آپس میں کلام کرتے ہیں. اگر وہ پہاڑ کہتا ہے ہاں مجھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے تو وہ پہاڑ خوش ہوتا ہے. اگر اللہ کا ذکر کرنے والے کے قدم زمین پر لگتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ خوش ہوتا ہے. آپ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتے ہیں زمین کا وہ حصہ خوش ہوتا ہے. اور اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، کچھ دن بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ حصہ آپ کو تلاش کرتا ہے کہ کب وہ بندہ آئے گا جو مجھ پر سجدہ کیا کرتا تھا. کنکر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں اگر تم عجائبات دیکھنا چاہتے ہو، عجائبات، دنیا کے عجائبات، دنیا کا 1% حصہ نگاہوں کے سامنے ہے، باقی 99% تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو ہم نے دیکھا نہیں، جو مخلوقات ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں اگر تم عجائبات دیکھنا چاہتے ہو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو.
ترون العجائب، تو تم بڑی عجیب چیزیں دیکھو گے. یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اسے حرام سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. انسان جب نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو دل خود ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے. دل جو گندا ہوتا ہے وہ نگاہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لقمہ حرام کی وجہ سے ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، ترون العجائب، تو بڑی عجائبات، بڑی عجیب چیزیں دیکھے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے کے نواحی میں نکلا، آس پاس مکے کی وادیوں میں ہم نکلے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جس درخت اور جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتے تھے، اس درخت اور اس پتھر سے یہ صدا میں سنتا تھا. کیا صدا آتی تھی؟ السلام علیک یا رسول اللہ. ہر پتھر، ہر درخت رسول اللہ کو سلام کرتا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں. جس طرح انسانوں کے نبی ہیں، اس طرح پتھروں کے، درختوں کے، ہر چیز کے نبی ہیں. ہر چیز کی اطاعت آپ پر لازم. لیکن حضرت علی نے درختوں کی اور پتھروں کی آواز کو سنا، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں. آپ فرماتے ہیں جس درخت، جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اسے بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس تنے کی رونے کی آواز کو سب نے سنا. اس تنے کے رونے کی آواز کو، تنا رویا حضور کے فراق میں، حن لفراقی، حضور کے فراق میں اس طرح رویا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود سے لے لیا گیا ہو، اور اس کی آواز کو صحابہ نے سنا. تو تسبیح ہر چیز کرتی ہے، باقی اللہ کی ہر چیز بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اور اگر انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، خاص طور پر جو دو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح تو انسان روزانہ ایک پڑھے لازمی. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان ثقیلتان علی المیزان، دو کلمے ہیں، دو کلمات ہیں جو میزان عمل پر بھاری ہیں، بھاری. ثقیلتان علی المیزان، جو میزان عمل پر بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ادائیگی میں بڑے ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے بڑے پسندیدہ ہیں. وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ہمیں اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سانسیں جیسے جیسے گزرتی جا رہی ہیں، انسان کا وقت پورا ہوتا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھیں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آپ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ کا پیریڈ ہے اس دنیا کے اندر، وہ پیریڈ آپ مکمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے ان سانسوں کو اللہ کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، عبادات میں گزاریں، یا پھر فضولیات میں، لغویات میں، گناہوں میں بسر کر دیں. لیکن پھر اگر ایسے ہی فضولیات میں، لغویات میں بسر کر دیں گے تو قیامت کے اندر بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن کی اس آیت کا نور نصیب فرمائے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو حکمت عطا فرمائے، حکمت کا نور عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.